الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے سوچا کہ امام صاحب کی تنخواہ کے اوپر بات کی جائے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے صرف اور صرف میرے ہی خرچے ہوتے ہیں، میرے ہی بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمیں کو کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، ہمیں کو جوتا خریدنے ہوتا ہے، ہمیں کو چپل خریدنے ہوتی ہیں۔ لیکن امام صاحب تو ایک روحانی مخلوق ہیں، ان کی نہ تو طبیعت خراب ہوتی ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کے ماں باپ ہیں، نہ ان کے بھائی بہن ہیں، اور نہ ہی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہی وہ جوتا پہنتے ہیں، نہ ہی وہ چپل پہنتے ہیں، کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جیسے ہمارے خرچے ہوتے ہیں ویسے ہی امام صاحب کے بھی خرچے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ امام صاحب ہم کو نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ان کو پیسے دینے میں گھبراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ پیسہ فضول ہے۔ اگر کہیں پر لڑکیاں ناچیں تو مسلمان شرم کے ساتھ یہ بات پیش کرتا ہوں کہ لاکھوں روپیہ مسلمان برباد کرتا ہے، لیکن جب امام صاحب کے لیے چندہ ہوتا ہے یا کوئی مانگنے آتا ہے تو جیب سے 50 روپے دینے میں بہت بھاری لگتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ تو بتائیے کہ ہمارے گھر میں کیسے پریشانی ختم ہوگی، ہماری مصیبتیں کیسے ختم ہوگی؟ کیوں کہ ہم نے ایک اللہ والے بندے کو ناراض کر دیا، ایک اللہ والے بندے کو قرضہ لینے پر مجبور کر دیا ہم لوگوں نے۔ تو ہماری کیوں نہ پریشانی دور ہو؟ میرے بھائی، ہمیں ان کو بھی دیکھ کر چلنا ہے، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کے خرچے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ دیکھا گیا مسجد میں کہ انسان پورے ہفتے کتنے ہزار پیسے خرچہ کر دیتا ہے، لیکن جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو معلوم کیا کہتا ہے کہ ہم وہ کپڑا پہننا بھول گئے کہ جس میں ہم نے پیسے رکھے تھے۔ ابھی وہ کہیں بارات میں جائے، کہیں گھومنے کے لیے جائے تو ایک بھی چیز نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے دو تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ حافظ صاحب ہم وہ کپڑا ہی پہننا بھول گئے جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے بھول گیا کہ اس کی نظر میں اس امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ پاگل ہے جو ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہے۔ اگر اس کے اندر ویلیو ہوتی، عزت ہوتی تو وہ پیسے لے کے جاتا مسجد کے اندر۔ لیکن ویلیو آج کل گندی جگہوں کی ویلیو ہے کہ جب انسان وہاں جائے گا تو پورا سچ سمجھ صبر کے جائے گا اور پیسے لے کے جائے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ اس جگہ کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت عزت والے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پیسے لے کے نہیں گئے اور کسی نے پیسے مانگے ہم نے نہیں دیے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ نہیں تم سے کہہ رہا کہ ہم کو پیسے دو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب تو دین اسلام کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیسے میں خود ہی برکت ڈال دے گا۔ میرے بھائی، اللہ تو برکت ڈالتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم اپنا کام بھول گئے۔ اسی کے اوپر میں بات کروں گا۔ امام کی تنخواہ پر ایک نظر، 10,000 یا 12,000 تنخواہ میں زندگی گزارنا، بیوی کے ضروری اشیاء کا انتظام کرنا تو خرچ ہوگا 1,000 روپے۔
کھانا پینے کا انتظام کرنا تو خرچ ہوگا 5,000 روپے، بچے ہیں تو اسکول کا انتظام کرنا ہے تو خرچہ ہوگا 1,000 روپے، بیوی بچوں کے کپڑے خریدنا ہو تو خرچہ ہوگا 3,000 روپے، ماں باپ کو ماہانہ خرچہ دینا ہو تو خرچ ہوگا 5,000 روپے، قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے میں خرچ ہوگا 10,000 روپے، ماہانہ بننے کے لیے خرچ ہوگا 2,500 روپے، اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کا خرچہ ہوگا 1,000 روپے، مہمان آ جائیں تو خرچہ ہوگا 2,000 روپے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو شمار کرنا دشوار ہے، یہاں تک ہوا 30,000 روپے۔ اب 10,000 یا 12,000 روپے میں کہاں سے پورا خرچہ ادا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے امام کی جب ضرورت اتنی کم تنخواہ میں نہیں ہوگا تو وہ کہیں دوسری جگہ قرضہ کرے گا۔ اب اس کی ذمہ داری کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امام کی ضرورت پورا کرنا محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہندو پنڈت جس کی تنخواہ 75,000 روپے ہے، ایک پادری جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، اب مسلمانوں کے رہنما کی تنخواہ صرف 10,000 سے 12,000 روپے۔ افسوس ہے مسلمانوں تم پر۔ میں یہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے مسلمان کے دلوں پر ٹھیس پہنچے، اس لیے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوں گے جو امام صاحب کا پورا خرچہ اٹھاتے بھی ہوں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے بھی دیتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر مسجد کے اندر 200 لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو صرف اور صرف 50 آدمی 50 بندے ایسے ہوں گے جو پیسے دیں گے، باقی تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے بس۔ تو معلوم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد والے ہم سے پیسے مانگتے ہیں، پورے ہفتے جو نماز پڑھتے ہیں پیسے ان سے لینا چاہیے، ہم تو ہفتے میں ایک نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی جمعہ کی 2 رکعت بس، نہ کوئی سنت پڑھتا ہے شروع کی اور نہ کوئی آخری کی پڑھتا ہے، پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بھی پیسے دیں گے۔ میرے بھائی بات پیسے کی نہیں ہے، بات اس بات کے اوپر ہے کہ جو انسان امام بنا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی من کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کھائیں، ہم بھی کچھ پئیں، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اپنے ماں باپ کو اچھا کھانا کھلائیں۔ وہ اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن مسلمان اس کا ناجائز فائدہ خوب اٹھاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ کچھ بات کہہ نہیں سکتا ہے، لوگ سیدھے ہو جائیں گے اس کے اوپر کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کو دل و جان سے بھروسہ ہے، اس لیے وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں دین اسلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیسوں سے بڑی چیز یعنی ثواب وہ ہم کو دے دے گا۔ تو میرے بھائی وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کیا ہم مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے ہم کو اس بات پہ کہ وہ امام کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ ہمیں دعائیں دے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ باتیں کرے، اس کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، تمہارے بچوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، نماز کے بارے میں سکھا رہا ہے، آپ اسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے علماء سے
چڑ ہوتی ہے، ان کو بغض ہوتا دل کے اندر کہ وہ امام کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، اس کو دیکھنے میں انسان کو شرم آتی ہے، اس سے ملنا کسی کو گوارا نہیں ہے۔ دیکھا گیا مسجد کے اندر چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے بعد امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے یہ میری ذمہ داری ہے، کیوں کہ ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دین کا راستہ بتا رہے ہیں، اور کل یہی قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اس بات پہ غور و فکر کریں اور اپنے محلے کے امام صاحب کی بہت خدمت کریں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔